حکومت کی کسان دشمن پالیسیز ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے. یہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک زرعی ملک ہے اور جو معاشی حالات ہیں اس میں ان حالات میں اگر ہم کچھ بنا سکتے ہیں اور کچھ ترقی کر سکتے ہیں تو اپنا وہی ایگریکلچر کا پوٹینشل استعمال کر کے کر سکتے ہیں. جس ملک کی 70% زمین جو ہے اس اور لوگوں کا جو ذریعہ معاش وہ زراعت ہو, اس ملک میں کسان سے دشمنی کرنا اس ملک سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے. اس ملک میں زراعت کی پالیسی کے ساتھ کھیلنا یا کوئی بھی پالیسی نہ ہونا یا ایبسنس آف اے پالیسی یہ ملک کے مستقبل اور ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. ایک طرف تو یہ فسطائی جعلی فارم 47 کی حکومت روتی پھرتی ہے, فقیروں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں جگہ جگہ پہ. دوسری طرف یہاں پہ بلینز آف ڈالرز کا پوٹینشل اس ملک کی اپنی زراعت میں موجود ہے. ہم اسے بالکل کسی طریقے سے ٹیپ کرنے کو تیار نہیں ہیں بلکہ اپنے ہی کسان کا جو ہے وہ ہم گلا کاٹ رہے ہیں. 2022 میں جو سیلاب آئے, فصلیں تباہ ہوئیں, نتیجے میں 2023 میں حکومت نے وہ جو گندم کی کمی ہے وہ پوری کرنے کے لیے آپ نے امپورٹس کر لی. شارٹ فال آپ کا کتنا تھا؟ 2.4 ملین ٹن کا. امپورٹ آپ نے کتنی کر لی؟ 3.6 ملین ٹن. فائدہ کس کو آپ نے پہنچایا؟ انہی فسطائیوں کی بات کر رہا ہوں. فائدہ آپ نے کس کو پہنچایا؟ پرائیویٹ سیکٹر کو. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. آئی ریممبر میں نے اس وقت یہ اسمبلی میں اٹھایا ایشو کہ کون کون سی وہ فرمز تھیں, کون کون سی وہ کمپنیز تھیں جنہوں نے پرائیویٹلی گندی ریجیکٹڈ یوکرین سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو گندم اٹھا کے یہ لے کے آئے, اور پھر آپ نے جب ایکسیس کر لی اس سے کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ ریٹ کا کیا حشر ہوا. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی صحت کے اوپر وہ, اور اس سے پھر ایک بہت بڑا سکینڈل جنم لیا اور اس سکینڈل کا آج تک پتہ نہیں لگ سک رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, مجھے امید ہے وہ اس کو اس میں اٹھائیں گے, جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس اسکینڈل کو اٹھائیں گے, نکالیں گے ساری ڈیٹیلز تاکہ قوم کو جو ہے وہ اس اسکینڈل کی جو اصل چیز ہے وہ بتائی جا سکے اور حقائق دنیا کے سامنے لائے جا سکے. اتنا بڑا کھلواڑ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا اور فائدہ پرائیویٹ کمپنیز کو. وہ پرائیویٹ کمپنیز کس کس کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں, کس کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اٹ ہیز بین ڈسکسڈ اوور اینڈ اوور اگین. آپ کو یاد رہے کہ بمپر پرائس ہو گئی اگلے سال. اب بمپر پرائس ہو گئی, آپ آلریڈی 3.6 ملین ٹن لے کے بیٹھے ہیں. کراپ جو ہے آپ کی بمپر کراپ ہو گئی. 3.6 ملین میں آپ نے ایکسس گندم منگوا لی. بمپر کراپ بھی پڑی ہے, ایکسس بھی پڑی ہے. کسان تباہ ہو گیا, کوئی ریٹ ہی نہیں رہا, بالکل فارغ ہو گیا. بعد ازاں جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم 3900 من کے حساب سے گندم کی خریداری کریں گے, تو پھر آپ نے وہ اعلان تو کر دیا مگر آپ نے خریداری بالکل نہ کی. کے پی نے خریداری کا اعلان کیا, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, آپ نے وہاں بھی ضلع بندیاں کی, وہاں بھی آپ نے صوبے کے بارڈر کے اوپر چوکیاں بنائیں, وہاں بھی آپ نے کوشش کی کہ لوگ جو ہیں وہ کھجل خوار ہو جائیں اور ان کو دیکھیں نا, تمام پاکستانی ہے. کے پی obviously has to buy گندم either from overseas or from سندھ or from, کیونکہ جتنی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے وہ شاید صوبے کی کنزمپشن کے لیے پوری نہیں ہے تو باہر سے منگانی ہے, تو why not from the other brothers from other provinces. مگر وہاں بھی ان کا جو بغض تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, پاکستان کے خلاف, کسان کے خلاف, وہ نہ چھپ سکا اور وہ کھل کے سامنے آ گیا. اب کسان پر مطلب IMF کے ساتھ ڈیلیں تم کرو اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کا کسان برداشت کرے. نالائق تم ہو, نکمے تم ہو, حکومت تم سے نہیں چلتی ہے, تم ریلیف نہیں دے سکتے ہو. معاہدے کرو اور اس میں ہمارا خون جو ہے, ہماری زندگی تم بیچ کے آ جاؤ اور اس کی قیمتیں ہمیں ادا کرنی پڑیں اور تم یہاں پہ عیاشیاں کرتے پھرو. IMF نے کی ایک اور شرط, یہ حال ہی میں اس حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی پالیسی ترک کر دی ہے. مطلب سپورٹنگ پرائس جو تھی وہ ہمیشہ مقرر کی جاتی تھی اور لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے. لوگ 3900 پہ بھی راضی نہیں تھے اگر آپ کو یاد ہو, اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی سپورٹنگ پرائس ہی نہیں ہے, سارا کام فری مارکیٹ ہے. اچھا, اب پہلی دفعہ ایسی ہے کہ ابھی تک سپورٹنگ پرائس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے
اور آپ کو میں بتاؤں یہ اتنا بڑا کرائسس آ رہا ہے اس ملک کے لیے, اتنا بڑا کرائسس آ رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لوگ اگلے سال گندم کاشت نہیں کریں گے, بالکل کاشت نہیں کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا حشر ہوگا؟ آپ کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی. پھر نئے اسکینڈلز, پھر آپ گندم جو ہے وہ باہر سے برآمد کرنے کی کوشش کریں گے. پنجاب اسمبلی میں زرعی ٹیکس لگا دیا جناب انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا کہ ترمیمی بل جو ہے زرعی انکم ٹیکس کا 2024 کے مطابق کسانوں پر 5 سے 45% ٹیکس لگے گا. 60 لاکھ کی سالانہ آمدنی پر کسان کو 45% ٹیکس دینا ہوگا. 6 لاکھ سے 12 لاکھ آمدنی والے کاشتکار 15% ٹیکس عائد کرنے کی انہوں نے تجویز دی تھی, اور 12 سے 16 لاکھ سالانہ آمدنی والوں کو 20%, جبکہ 16 سے 32 لاکھ سالانہ پر 30%. لائف اسٹاک پہ بھی یہ کہتے تھے اس ترمیمی ایکٹ میں کہ آپ ٹیکس لاگو کریں. مطلب ہے کہ بجلی کے بلوں کی آپ حالت دیکھ لیں, جو سبسڈی دی گئی تھی ٹیوبلز پہ, آپ کو پتا ہے وہ بھی وڈرا ہو گئی تھی. آپ ڈی اے پی کی قیمت دیکھ لیں, آپ یوریا کی قیمت دیکھ لیں. کسان کو آپ نے سہولت کیا دی ہے جو آپ اس سے ٹیکس لے رہے ہیں بھائی؟ وہ تو اپنا مال لے کے بیٹھ جاتا ہے, آپ باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں, بجلی کا بل اس سے پورا نہیں ہو رہا, بیج اس کو ادھار لینے پڑتے ہیں, بیج ادھار لے کے وہ جو گندم اٹھاتا ہے جب وہ اٹھائی جاتی ہے تو اس سے خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا. جہاں سے پیسٹیسائڈز اور بیج لیے ہوتے ہیں ادھار, پھر وہ بیچارہ اپنی گندم لیے پھرتا ہے یا چینی لیے پھرتا ہے کہ بھائی تم اس کو اس میں کاٹ لو اور کسی طریقے سے میرے پیسے پورے کر لو. اور پھر وہ جو آگے پیسٹیسائڈز والے ہوتے ہیں یا یہ بیج والے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے بیچارے کسان کو پیسے دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پھنسا ہوا ہے, اب اس کو ہم جو دیں گے وہ لے گا, کیونکہ اس نے اپنے پورے سال کی روٹی اپنے بچوں کی کرنی ہے. یار یہ تو دشمن ہے کسانوں کے, پاکستان کے دشمن ہیں یہ لوگ. یہ اس قسم کے IMF اپنے گھر کے خرچے, اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے, سیکریٹریٹس کے خرچے, اللے تللے عیاشیاں, گاڑیوں کے ٹائرز, بلٹ پروف کے کروڑہا روپے کے, یہ آپ لوگوں کی پرائورٹیز ہے. یہ آپ لوگوں کی پرائورٹیز ہیں. آپ لوگ ہارس اینڈ کیٹل شو پہ کروڑوں اربوں روپے لگا لیں, یہ آپ کی پرائورٹیز ہیں. مگر کسان دے کولوں کھولو, کسان کو ذبح کر دو, کسان کو تباہ کر دو. اب گندم بحران جو ہے, میں آپ کو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے فی الوقت کی میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ موجودہ حالات میں گندم کی کوئی قیمت نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کوئی سپورٹنگ پرائس نہیں ہے. تو مارکیٹ میں ظلم دیکھیں کسان کے ساتھ. آج میری ابھی آنے سے پہلے کسانوں سے پنجاب میں مختلف اضلاع میں بات ہوئی, 1600 روپے سے 2100-2200 روپے تک کا ریٹ نکلا ہے. 1600 روپے سے لے کے 2122. کیا کاسٹ آف پروڈکشن بھی اتنی تھی؟ 13,500 روپے پلس پہ آپ کو ڈی اے پی مل رہی ہے, 4500-4800 روپے کے اوپر آپ کو یوریا مل رہی ہے نارمل جو ہے, جو آپ کا 16 یوریا ہے وہ آپ کو 5500 پلس کے اوپر مل رہا ہے. اور آپ نے جو گندم اگائی ہے اس کی قیمت 1600 روپے سے 2100 روپے. آپ نے بچے مار دیے کسانوں کے, شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا, اب کئی لوگوں نے کیا کیا اس دفعہ بھی, پچھلے سال کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے گندم کی بجائے کپاس لگانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھی گندم کے حالات تو جو پچھلے سال انہوں نے کیے تھے اب تو ورس ہیں, کہ کپاس لگا لیں. اور کپاس میں بیج کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سب سٹینڈرڈ بیج. یہاں ادارے بنا کے آپ بیٹھے ہیں کہ ایگریکلچر ریسرچ آرگنائزیشن تھے, سیڈ کارپوریشن تھے, فلانی تھے, ٹینگڑی, دنیا جہان کی آپ نے آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں ریسرچ کرنے کی. کون سا بیج آپ نے بنا کے کسان کو دیا ہے؟ بتائیں, یہ جتنے آپ نے ادارے وفاق میں بنائے ہوئے ہیں, کون سے ادارے نے کون سے بیج اور کون سی ریسرچ کی ہے جس سے ہمارے کسان کو فائدہ ہو سکے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پیسے کھانے اور اپنی نوکریاں اور گاڑیاں اور پرکس چلانے کے ایک سلسلے انہوں نے یہاں پہ کیے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات کیا, دکھ کی بات ہے, یہ تو ایکسپریشن ایسے ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ پہلے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹیز ہوا کرتی تھیں, جس کو کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز جو ہیڈ کیا کرتے تھے پنجاب میں. ان کی میٹنگز بند کر دی گئی ہیں. میٹنگز ہی نہیں کرتے, کسان کو بلاؤ ہی نہ, کسان بولے ہی نہ. اگر بولے گا تو میڈیا سنے گا, میڈیا سنے گا تو اس کو رپورٹ کرے گا. کاٹو ان کے گلے, فارغ کرو ان کو. یہ اس پتہ نہیں کسان کو پاکستانی سمجھتے بھی ہے کہ نہیں. جسٹ بیکاز یہ صنعت کار پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں, ایک صنعت کار جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے. صنعتوں کو دے دو سبسڈی, صنعتوں کو دے دو سہولیات, صنعتوں کے لیے اپنے لیجسلیشنز کر لو اپنے حق میں. مگر کسان
جو اس مٹی پہ محنت کرتا ہے، ایک ایسا کاشتکار جس کو سب سے زیادہ رب کی ذات کے اوپر توکل ہے، جو پھینکتا ہے بیج اور پھر وہ دیکھتا ہے اوپر بارش ہوگی، دھوپ ہوگی، پھر وہ بیج جو ہے وہ پودے میں بنتا ہے اور پھر اس کے اوپر آگے پھل آتا ہے اور پھر بھی وہ رب کی اس پہ بیٹھا ہے کہ مطلب ایک ایسے کاشتکار کو جس کی ساری پہلے دن سے آخری دن تک جو رب کے توکل پہ بیٹھا ہے، تم لوگ زمینی خدا بن گئے ہو، تم لوگ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ اور اب کیا ایک نیا تماشا مجھے آج پتہ لگا کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے یہ کہا جی کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو گوداموں میں، اب ان کے پاس گوداموں میں پڑی ہے نا پچھلی جو گندم پڑی ہے، وہ ساری جو امپورٹ اور پھر وہ بمپر وہ اچھا وہ پڑی ہے تو نئی کیا بکنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے جو فلو ملوں والے ہیں پنجاب میں ان کو پابند کیا ہے، ان کے ساتھ میٹنگز کر کے ہیں کہ ان کو آپ 2900 روپے پہ آپ اٹھا لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، کوئی پرائس آپ نے مقرر نہیں کی نا، آپ نے کہا فری مارکیٹ ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، پھر فری کر دو نا ہر چیز، پھر کسانوں کو اور کسانوں کی آرگنائزیشنز کو یہ اجازت دے دو کہ وہ جس ملک سے مرضی چاہیں یوریا امپورٹ کر لیں، جس ملک سے مرضی چاہے وہ ڈی اے پی امپورٹ کر لیں، پھر کام فری چھوڑ دو نا، کم از کم وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن تو نکال سکیں۔ کچھ لوگ جو تھے آر ایف والا اور آس پاس کے ڈسٹرکٹس میں پنجاب میں، وہ دیکھیں پوری دنیا میں انیشیٹوز ہوتے ہیں اور جو بڑے دکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور بڑی ڈاکیومنٹریز بنی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے کسان اکٹھے ہوتے ہیں اور کارپوریشنز بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اکٹھے ہو کے چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ ماڈل پروموٹ کیے جاتے ہیں دنیا میں۔ پنجاب میں صرف چند ضلعوں میں ایسے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے ذمہ دار اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی جنس پھر اکٹھی کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ ہو جائے اور وٹ ایور کمز بیک وہ پھر تقسیم۔ انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی، یہ کہتے ہیں وہ بھی نہ ہو، مطلب کوئی روٹی نہ کھائے، چھوٹا ذمہ دار بھی فارغ، بڑا ذمہ دار بھی فارغ۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حکومتیں سپورٹنگ پرائس مقرر کریں اور سپورٹنگ پرائس گندم کی کم از کم 5000 ہونی چاہیے۔ 5000 سپورٹنگ پرائس کم از کم ہوگی تو تبھی کسان اپنی جو جنس ہے، اپنی جو گندم ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ واپس لے سکے گا، پورا سال اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکے گا، عیاشی نہیں کر سکے گا، صرف روٹی کھلا سکے گا۔ بجلی کے بلوں کے ساتھ تم لوگ کیا کر رہے ہو، پیسٹی سائیڈز کے ساتھ تم لوگ کیا کر رہے ہو، پیسٹی سائیڈز کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے۔ ذمہ دار کو تو یار آپ نے ایسے کو ہندوستانی فوج کے سپاہی سمجھ لیا ہے کہ ٹھیک ہے نہ دے سر لائی آؤ تو کم چلائی آؤ، اس طرح کام نہیں چلتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو 5000 پہ آپ لے جائیں، اور اگر آپ نہ لے کے گئے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ تحریک شروع ہونے والی ہے، اور کسان جب باہر نکلیں گے جو کہ بالکل تیار ہیں، میری بات ہوئی ہے، میں نے بہت سی کسان تنظیموں کو سنا ہے، وہ تیار ہیں نکلنے کے لیے باہر، اور وہ سیاست کے لیے نہیں نکلیں گے، وہ اپنے پیٹ کے لیے نکلیں گے۔ اور یاد رکھیے گا جب لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز داؤ پہ لگا کے نکلتے ہیں، پھر تمہاری کوئی دیوار ان کو نہیں روک سکے گی، پھر تمہاری یہ فسطائی حکومت کی کوئی رکاوٹ ان کے لیے رکاوٹ نہیں رہے گی، اور اس دن تمہارا اقتدار پاش ہو کے رہ جائے گا۔ کسان کے ساتھ پنگا مت لو، کسان کے ساتھ پنگا مت لو۔ یہ جو ذمہ دار ہیں، چاہے سندھ کے ہیں، چاہے پنجاب کے ہیں، چاہے کے پی کے، چاہے کہیں بھی ذمہ دار ہے، اگر اس کے ساتھ پنگا لوگے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے، اور جس طریقے سے لوگ اس وقت معاشی طور پہ تنگ ہیں، جو حالات ہو چکے ہیں مہنگائی کے، یہ تو ٹریگر پوائنٹ نہ بن جائے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ سپورٹنگ پرائس مقرر کرو، کسان دشمنی ختم کرو، اور ساتھ جو ہے اس کو جلد از جلد ریلیف جو ہے اس کو انشور کریں، نہیں تو اگلی دفعہ کوئی گندم کاشت نہیں کرے گا۔